اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایڈوربس کے متعلق۔ انگلش میں بات کرنے کے لیے یا اسے لکھنے کے لیے جو مختلف قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایڈوربس بھی ان کا ایک حصہ ہیں۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انگلش بول چال اور تحریر میں ایڈوربس کا کیا کام ہوتا ہے۔ ایڈوربس آر ورڈز دیٹ ڈسکرائب وربس، یعنی ایڈوربس وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں وربس کے متعلق کوئی نہ کوئی معلومات دیتے ہیں۔ اور وربس کیا ہوتے ہیں؟ وربس وہ الفاظ ہوتے ہیں جن سے کسی نہ کسی ایکشن یا کام کے متعلق پتہ چلتا ہے، جیسا کہ کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا وغیرہ جیسے الفاظ ہوتے ہیں۔ اب اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسد از رننگ کوئکلی، یعنی اسد تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ تو اس جملے میں وہ کون سا لفظ ہے جو کسی عمل کے متعلق بتا رہا ہے؟ یہ ہے لفظ رننگ، یعنی بھاگنا، جو کہ ہے ایک ایکشن یعنی عمل۔ تو اس طرح سے پارٹس آف اسپیچ کے مطابق سے ہم کہیں گے ایک ورب۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ لفظ کوئکلی کا اس جملے میں کیا کام ہے۔ کوئکلی کا مطلب ہے تیزی کے ساتھ یا پھر تیز۔ تو لفظ کوئکلی کی مدد سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس کی مدد سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اسد کس انداز میں بھاگ رہا ہے۔ انداز کے لیے انگلش میں لفظ مینر استعمال کیا جاتا ہے۔ مینر یعنی انداز۔ تو اسد کے بھاگنے کا انداز کیا ہے؟ وہ بہت تیز بھاگ رہا ہے۔ تو چونکہ لفظ کوئکلی عمل کے انداز کے متعلق معلومات دے رہا ہے، لہٰذا اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہے ایک ایڈورب، یعنی ایک ایسا لفظ جو کسی ورب یعنی ایکشن کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ اب ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ سارا نیور ڈرنکس کافی، یعنی سارا کبھی بھی کافی نہیں پیتی۔ تو اس جملے میں لفظ ڈرنکس جو ہے یہ ایک ایکشن ورڈ ہے، یعنی یہ ایک ورب ہے، جبکہ لفظ نیور یعنی کبھی بھی یہ ہمیں معلومات دے رہا ہے اس ایکشن یا عمل کے متعلق، یعنی اس ایکشن کو کب کب کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ لفظ نیور سے پتہ چل رہا ہے کہ اس عمل کو کبھی بھی نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے اس کی جگہ اگر لفظ آلویز ہوتا تو یہ جملہ بن جاتا سارا آلویز ڈرنکس کافی، یعنی سارا ہمیشہ کافی پیتی ہے۔ تو یہاں بھی لفظ آلویز جو ہے وہ پھر ایکشن کے متعلق معلومات دے رہا ہے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس عمل کو کب کب کیا جاتا ہے یا کس تواتر سے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے فریکوینسی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کی فریکوینسی کے متعلق بتا رہا ہے، اور چونکہ یہ جو دونوں الفاظ ہیں نیور یا آلویز، یہ ایک عمل کی ڈسکرپشن کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ دونوں الفاظ ایڈوربس ہیں۔ تو اس طرح سے ایڈوربس وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی عمل کے متعلق انفارمیشن دیتے ہیں، یعنی معلومات دیتے ہیں۔ اب اس اگلی اگزامپل کو دیکھتے ہیں۔ We will go there tomorrow، یعنی ہم کل وہاں جائیں گے۔ تو لفظ go کیا ہے؟ یہ ہے ایک ایکشن ورڈ، اور پارٹس آف اسپیچ کے مطابق یہ ہے ایک ورب، اور لفظ there کی مدد سے اس عمل کے متعلق پتہ چل رہا ہے کہ اسے کس جگہ انجام دیا جائے گا، یعنی یہ عمل کی پلیس کے متعلق یعنی جگہ کے متعلق بتا رہا ہے۔ تو چونکہ یہ لفظ بھی عمل سے متعلق کوئی نہ کوئی معلومات دے رہا ہے، لہٰذا یہ بھی کیا کہلایا جائے گا؟ ایڈورب۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے علاوہ ایڈوربس کا ایک اور کام بھی ہوتا ہے۔ ایڈوربس کین آلسو ڈسکرائب ادر ایڈوربس، یعنی ایڈوربس دوسرے ایڈوربس کے متعلق معلومات دینے کا کام بھی کرتے ہیں۔ ان دو جملوں کی مدد سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اسد از رننگ کوئکلی، یعنی اسد تیز دوڑ رہا ہے۔ تو اس جملے میں لفظ رننگ ایک ایکشن ورڈ ہے، تو اس کی حیثیت ہے ایک ورب کی، جبکہ لفظ کوئکلی اس ایکشن کے مینر یعنی انداز کے متعلق انفارمیشن دے رہا ہے، معلومات دے رہا ہے، اس لیے یہ ہے ایک ایڈورب۔ اب اسی جملے کے مقابلے میں اس دوسرے جملے کو دیکھتے ہیں۔ اسد از رننگ ویری کوئکلی، یعنی اسد بہت تیز دوڑ رہا ہے۔ تو اس جملے میں بھی رننگ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ایکشن، یعنی یہ ایک
ورب ہے اور لفظ کوئکلی جو ہے یہ دوڑنے کے انداز کے متعلق بتا رہا ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ایڈورب۔ لیکن اس جملے میں ایک اور لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے اور وہ ہے لفظ ویری یعنی بہت، اور یہ لفظ دوڑنے کے انداز کے متعلق مزید بتا رہا ہے کہ نہ صرف اسد تیز دوڑ رہا ہے بلکہ وہ بہت تیز دوڑ رہا ہے۔ تو اس طرح سے لفظ ویری جو ہے وہ لفظ کوئکلی کے متعلق مزید معلومات دے رہا ہے۔ تو لفظ کوئکلی جو ہے وہ ایک ایڈورب ہے۔ تو اس طرح سے جو لفظ کسی ایڈورب کے متعلق مزید انفارمیشن دیتا ہے یعنی اسے ڈسکرائب کرتا ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے ایک ایڈورب۔ اس کے علاوہ انگریزی میں بات چیت کے دوران ایڈوربس ایک اور کام بھی دیتے ہیں اور وہ ہے ایڈوربس کین آلسو ڈسکرائب ایڈجیکٹیوز، یعنی ایڈوربس کی مدد سے ایڈجیکٹیوز کے متعلق مزید معلومات دی جا سکتی ہیں۔ جیسے کہ ایڈجیکٹیوز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی ناؤن یا پروناؤن کو ڈسکرائب کرتے ہیں یعنی اس کے متعلق معلومات دیتے ہیں، یعنی کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے متعلق معلومات دینے کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ایڈجیکٹیوز کہلائے جاتے ہیں، اور ان الفاظ کو مزید ڈسکرائب کرنے کے لیے یا ان کے متعلق مزید معلومات دینے کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں ایڈوربس۔ تو اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان دو جملوں کی مدد سے۔ پہلا جملہ ہے اسد از ٹائرڈ، یعنی اسد تھکا ہوا ہے۔ اسد ہے ایک شخص کا نام، لہٰذا یہ ہے ایک ناؤن، اور لفظ ٹائرڈ کی مدد سے پتہ چل رہا ہے اسد کے متعلق یعنی ایک ناؤن کے متعلق، لہٰذا لفظ ٹائرڈ جو ہے وہ اس جملے میں ایک ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے۔ اس طرح یہ کیا ہوا؟ یہ ہے ایک ایڈجیکٹیو۔ اب اگلے جملے کو دیکھتے ہیں۔ اسد از ویری ٹائرڈ، یعنی اسد بہت تھکا ہوا ہے۔ تو یہاں بھی اسد ایک ناؤن ہے کیونکہ یہ ایک شخص کا نام ہے، جبکہ لفظ ٹائرڈ جو ہے وہ اس کے متعلق معلومات دے رہا ہے یعنی ایک ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے، لہٰذا یہ بھی ایک ایڈجیکٹیو ہے۔ لیکن اس جملے میں ایک اور لفظ کو بھی شامل کیا گیا ہے اور وہ ہے ویری یعنی بہت، اور اب یہاں لفظ ویری جو ہے وہ لفظ ٹائرڈ کے متعلق مزید انفارمیشن دے رہا ہے، یعنی نہ صرف اسد تھکا ہوا تھا بلکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ ویری جو ہے وہ ڈسکرائب کر رہا ہے ایک ایڈجیکٹیو کو۔ تو جو الفاظ کسی ایڈجیکٹیو کو ڈسکرائب کرتے ہیں وہ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ وہ کہلائے جاتے ہیں ایڈوربس۔ اس طرح سے لفظ ویری کیا ہوا؟ یہ بھی ہے ایک ایڈورب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایڈوربس ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی ورب، ایڈورب یا ایڈجیکٹیو کو ڈسکرائب کرتے ہیں یعنی اس کے متعلق مزید معلومات دیتے ہیں۔ تو اب آپ ایڈوربس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔